اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہفتے ہم نے امانت داری کے بارے میں پڑھا اور یہ بھی کہ کس طرح امانت داری انسان کے لیے اس کے ایمان کی تکمیل کرتی ہے، اور جہاں امانت داری نہیں وہاں ایمان بھی نہیں. اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا گیا تھا کہ کس طرح ایک کھلاڑی نے اپنا جیتا ہوا کھیل ہار دیا صرف امانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے. اسی سلسلے میں ایک ہماری اسٹوڈنٹ نے اپنا واقعہ لکھا ہے. Teaching kids to keep amana. Assalamu alaikum. Today when I heard the story of the player who lost his winning goal to his dignity, I wanted to share this experience of my 15-year-old daughter. When she got 90% marks in her exam, and on going through her paper, she found out that the teacher had marked some wrong answers correct, and had given her marks for that. For a moment she thought she could keep the marks because telling the teacher would make her marks go to 87% instead. And also it was not her mistake. But alhamdulillah, her conscience pricked her to do the right thing. So she went and told the teacher. The teacher was very happy with her honesty and she let her keep the marks. She learned the lesson that doing the right thing might be against your desire, but it is rewarding since she didn't feel the guilt and got the marks anyway. Wassalam online student. اگر ایک 15 سال کی بچی اس امانت داری کا ثبوت دے سکتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، کچھ نمبر یہاں زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہاں کم ہو جاتے ہیں، اور کچھ یہاں کم ہو جاتے ہیں اور وہاں زیادہ ہو جاتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ یہاں بھی کم ہو، یہاں بھی وہی ملتا ہے جو ملنا ہوتا ہے انسان کو. دھوکہ دہی سے، فراڈ سے ضروری نہیں کہ انسان اپنے حق سے زائد لے سکے. اللہ نے جو رزق انسان کے مقدر میں رکھا ہے، جو عزت، جو شان و شوکت، جو دنیاوی سلطنت، وہ اس کو حلال طریقے سے بھی مل کے رہے گی اور حرام سے بھی. ہوتا یہ ہے کہ انسان جلدی کرتا ہے، جلدی چاہتا ہے، اور عموماً بہت سے غلط کام صرف جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ فائدہ جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہوتا ہے، بسا اوقات ہم اس تک پہنچنے کے لیے صبر سے کام نہیں لیتے. تو اس واقعے میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ کبھی بھی امتحان میں خاص طور پر نمبروں کی خاطر نقل نہ کریں، کسی سے پوچھیں نہیں، اور جو بات ہمیں آتی نہیں اسے ہم اپنا نہ کہیں. ہم جو ہیں نہیں وہ نظر نہ آئے، کیونکہ اگر ہمارے پاس وہ علم نہیں جسے ہم دوسروں پہ ثابت کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہے، یہ بھی تو ایک طرح سے دھوکہ ہے. ہم لوگوں کو غلط امپریشن دے رہے ہیں اور ہمارے امپریشنز بھی لکھے جا رہے ہیں، صرف اعمال نہیں، امپریشن بھی. کیونکہ بہرحال خیانت کہیں نہ کہیں تو کھل کر رہتی ہے. ایک چیز اگر انسان کو آتی نہیں تو کہیں نہ کہیں تو راز کھلے گا کہ وہ لا علم ہے، اس کے بارے میں جاہل ہے. تو ایسی جھوٹی عزت اور جھوٹی شان زیادہ دیر انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. پچھلے ہفتے گروپ ایکٹیویٹی میں جو چیز سامنے آئی بہت عمدہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ذہن کو کھولنے والی تھی. اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ ایک شخص اکیلا جب سوچتا ہے تو وہ پورا نہیں سوچتا، لیکن جب کسی اور کے ساتھ مل کر سوچتا ہے تو بہت سے ایسے پہلو اجاگر ہوتے ہیں جو انسان کو الگ میں نہیں پتہ چلتے. تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم. The activity done this week in groups was related to amana regarding different aspects of life. A thing is an amana when the owner is someone else, or you have to take care of the amana or the trust. The students were put into groups of 2, and each group was given a small paper which had a picture on it. The students were to brainstorm and write down amanas related to that picture. And when everyone was done, there was a brief discussion. First picture, a pile of books. Amana. Amana would be, do not disrespect the books, handle with care, spread all knowledge gained, apply it. The Quran, read it, learn it, understand it, live it, implement it, and use it, and spread it. Give good advice, and always keep learning, pass it on, sadqa jariya. ہمارے گھر میں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ امانت. ہمارے بیگز میں جو ہیں امانت. اور سب سے بڑی کتاب اللہ کی کتاب
جو ہمیں دی گئی وہ بھی ایک امانت. تو اس امانت کا حق کیسے ادا ہو؟ آج میں آپ کو ایک ہوم ورک سب کو دینے والی تھی اگلے چیپٹر کے بارے میں، ذمہ داری، کہ صحابہ کرام کی زندگی سے کوئی ایک واقعہ تلاش کیجئے ذمہ داری کی ادائیگی کا، کہ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں کس طرح نبھائیں، کیونکہ ہر ذمہ داری بھی ایک امانت ہوتی ہے. تو اس کے لیے جب آپ خود دیکھیں گے، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو لا کے چن کے چند واقعات سنا دوں، اور ایک یہ ہے کہ آپ خود ان ذمہ داریوں کو جو صحابہ کرام نے ادا کی وہ خود تلاش کریں اور دیکھیں کہ وہ کس قدر امانت دار لوگ تھے، کس قدر ذمہ دار لوگ تھے. اور آج مسلمانوں کے اندر یہ عنصر ختم ہو کر رہ گیا. Do not waste food. Share with others, especially with those who are needy, neighbors, generally anyone. Do not overeat. Do not be extravagant. Eating healthy, halal. Keep it simple. Do not waste time on it. Islamic etiquettes of eating. کھانے کے معاملے میں خاص طور پر کھانے کا جو ویسٹیج ہے یہ بھی غیر ذمہ داری ہے. آپ اتنا ہی لیں جتنا آپ کو کھانا ہے، اور اگر آپ نہیں کھا سکتے تو پھر اس کو کسی اور کو کھلائیں. اگر کوئی انسان آپ کا بچا ہوا نہیں کھا سکتا تو پھر کسی پرندے کو. لیکن اول ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اسی پر اپنا حق سمجھیں کہ جتنا آپ ضرورت کے تحت کھا سکتے ہیں یا کھانا چاہتے ہیں. عام طور پر لوگ دین کس کو سمجھتے ہیں، ایمان کس کو سمجھتے ہیں، ایمان کیا ہے وہ صرف ایک رٹی رٹائی تفصیل بتا دیتے ہیں. لیکن ایمان کی جو حقیقت ہے یا روح ہے یا تفصیل ہے کہ جس میں امانت دار ہونا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا درست استعمال کرنا، یہ بھی امانت داری ہی کا حصہ ہے. اور اس میں کھانے پینے کی وہ چیزیں جو ہم گھر میں یا کہیں کسی دعوت میں یا کسی پکنک میں زیر استعمال لاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی احساس ذمہ داری کا ثبوت دینا، یہ بھی اسی دین کا حصہ ہے. دس از دین. یہ نہیں کہ ہم صرف وقت پر نماز پڑھ دیں یا یہ کہ کلمے کی تسبیح کر دیں اور نعمتوں کا غلط استعمال کریں، یہ تضاد ہو جائے گا. اور اس میں فوڈ کے بارے میں آخر میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ شکر گزار ہونا، کہ جو کچھ کھائیں، جو کچھ ملے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، مرضی کا ہو، پسند کا ہو یا پسند کا نہ ہو، اس پر شکر گزار ہو، اللہ کے اور بندوں کے بھی. بعض اوقات اگر شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہر چیز دیکھ کر فیسینیٹ ہو جاتے ہیں، اچھا یہ بھی خرید لیں، یہ بھی خرید لیں، اور پھر ڈھیر مال اکٹھا کر کے لے آتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرنا بھول جاتے ہیں. پھر جب اوور ڈیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو تھرو آؤٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کھانے کی بے قاعدگی جو ہے وہ انسان کے اندر یا سستی پیدا کرتی یا بیماری پیدا کرتی ہے، اور پھر اس سے عبادت کی لذت جاتی رہتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عبادت کی لذت آپ کو رمضان میں نصیب ہوتی ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی. اور رمضان میں سب سے بڑی چیز ہے کھانے کے اوقات میں باقاعدگی، اسٹرکٹ ٹائم ٹیبل کی پابندی، اور بعض اوقات ایک لمیٹڈ فوڈ ہوتا ہے. تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، ایک ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے. آپ کے جسم کا آپ کا حق یہ ہے کہ جنک فوڈ نہ کھائی جائے، کیونکہ وہ آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. یہ اپنے ساتھ خیانت ہے، اپنا حق مارنا ہے، کیونکہ ہمارا جسم ہمارے پاس کیا ہے، امانت ہے. اس کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہم پر لازم ہے. ڈائٹنگ کا اصول ایک بتا رہی ہیں کہ ڈائٹنگ کی بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ گروسری کرنے جائیں تو اس سے پہلے کھانا کھا کر جائیں، تاکہ آپ وہاں صرف ضرورت ہی کا خریدیں، ہر چیز دیکھ کر حرص کے ساتھ اکٹھا نہ کرتے جائیں. یہ اپنی دادی کا واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ جب یہ چھوٹے ہوتے تھے تو جو کچھ کھانا بچتا تھا وہ دوسروں کے بچے ہوئے میں سے کھا لیتی تھی. پھر دوسرے دیکھ کر انہیں شرم آتی کہ ہم کیوں چھوڑتے ہیں کہ جو انہیں کھانا پڑتا ہے. تو یہ ایک اپنے عمل سے سکھانے والی بہترین چیز ہے. انسان کے اندر ایک انا یا غرور نفس ہوتا ہے، اس کا بھی بہت اچھا علاج ہے کہ انسان کسی کا بچا ہوا کھا لے. The next picture is of a house, family, proper tarbiyah and upbringing, care about akhirah, healthy environment physically and spiritually, cleanliness and proper diet, give neighbors rights, participate in community, fulfill all rights of other household members, neighbors and relatives, create environment of love and respect,
share responsibilities. اس میں خاص طور پر جو شیئر ریسپانسبلٹیز ہے یہ بہت اہم چیز ہے. جب گھر میں رہنے والے سارے افراد مل جل کر کام کرتے ہیں تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب سارا کام ایک کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو لازماً دل میں ایک بغاوت اور ایک ریٹیلیشن آتی ہے کہ مجھ پر ہی یہ کیوں، اور پھر شیطان وسوسے بھی زیادہ ڈالتا ہے. تو اس لیے خوشگوار تعلقات کا راز یہ ہے کہ مل جل کر کام کیا جائے، یعنی اکٹھے. کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کا گھر میں کسی قسم کا ہاتھ بٹانا وہ شاید ان کی شان کے خلاف ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس سے مختلف ہے. اگرچہ ان کے گھروں میں بہت لمبے چوڑے کام نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے گھروں کو ایک مسافر خانہ ہی بنا کے رکھا ہوا تھا. ہم نے گھر رہنے کے لیے بنا لیے ہیں کہ شاید ہمیشہ یہاں رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود جو گھریلو ذمہ داریاں ہوتی تھی اس میں وہ ازواج مطہرات کے ساتھ شریک ہوتے تھے. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیجیے کہ گھر میں درس و تدریس کا اہتمام گھر والوں کے ساتھ مل کر یا پھر اپنے نیبرز کے ساتھ مل کر، اگر ہر گھر ایک چھوٹا سا مدرسہ بن جائے تو اس سے امہات المومنین کے اسوہ حسنہ کو ہم فالو کر سکتے ہیں، جن کو خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں یہ ہدایت فرمائی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ. تمہارے گھروں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے آیات اللہ اور حکمت کی باتوں میں سے اس کا چرچا کرتی رہو، اس کو بیان کرتی رہو. تو گویا ہر گھر جو تھا ان میں سے ایک مدرسہ بھی تھا، اور ماں خود ایک مدرسہ ہوتی ہے. عربی کا ایک شعر ہے الام مدرسۃ، اور آگے اس میں کہتے ہیں کہ وہ ایسا مدرسہ ہے کہ جس سے پاکیزہ نسلیں جنم لیتی ہیں. بعض اوقات ہم خواتین گھر کے کام کو ایک مصیبت اور ایک آفت اور ایک بہت موڈ آف کر کے اور ناراضگی کے ساتھ کرتے ہیں، یا ایک اپنے لیے ایک بڑی وبال جان سمجھتے ہیں. لیکن اس موقع پر اگر انسان یہ سوچے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہے ہی نہیں، رہنے کو ٹھکانہ نہیں، یا گھر ہیں تو ایسی جگہ پر کہ جہاں کو امن و امان نہیں، لٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، طرح طرح کے حادثات کا شکار ہیں، اور گری پڑی عمارتیں آپ دیکھیں تو اپنے گھر کو اللہ کی ایک نعمت سمجھیں. خواہ ذاتی گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو، جہاں بھی آپ رہتے ہو، چاہے آپ کسی کے پاس رہ رہے ہو، شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ چھت دی ہے، پرامن ٹھکانہ دیا ہے. اور اس معاملے میں بھی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں کہ آپ کے گھر کیسے تھے، تو ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا. کیونکہ بعض اوقات ہم اس پر شکوہ کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ چھوٹا ہے اور یہ چیز ایسی نہیں ہے ویسی ہے. تو اگر ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر عملی زندگی میں، گھریلو زندگی میں بھی ان کے طریقہ کار کی پیروی ضروری ہے. گھر میں بزرگ ہوں، بچے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق جو بھی ایک دوسرے کی مدد اور خدمت ہو سکتی. یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے سب بچوں کی ڈیوٹیز لکھ کر فریج پر لگا دی تھی بچپن سے، اور باہم کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، ہر ایک کو پتا ہوتا تھا کہ اس کا کام کیا ہے. اور اس طرح ان کے اندر بچپن سے یہ ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوا، اور بڑے ہونے میں پھر ان کو کسی کام میں کوئی مشکل نہیں ہوئی. گھروں کے اندر باہم معاملات میں صبر اور رفع و درگزر بھی بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات، گھر کی باتیں بھی راز ہوتی ہیں. آپ جہاں بھی رہیں، چاہے ماں باپ کے گھر رہیں یا سسرال کے گھر رہیں یا شوہر اور بیوی ہی محض ایک گھر میں رہیں، جیسے مجالس امانت ہے، اسی طرح گھر کی باتیں بھی امانت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے امور صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو وہاں رہ رہا ہو. باہر والوں کو نہیں پتا کہ اندر کے مسائل کیا ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ باہر جا کر ان مسائل کا ذکر کریں تو یک رخی تصویر پیش کریں، صرف ایک پہلو بیان کریں اور وہ پہلو نامکمل ہو. تو اس طرح کیا ہو، یعنی گھر کی جو ایک سینکٹیٹی ہے یا ایک جو اس کی پرائیویسی ہے، اس میں خیانت ہوتی ہے. اس طرح یہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں سب سے چھوٹے بچے کی ذمہ داری سب کو نماز کے لیے بتانا ہوتا تھا، اور بچے جان کو آ جاتے جب تک کہ نماز پڑھنا لیتے سب، اور پھر وہ خود بھی تو پڑھتے ہوں گے نا. ان سے پڑھوانے کا بھی اچھا طریقہ ہے، جب وہ سب کو کہہ رہے ہیں تو ان کو خود بھی عادت ہوگی. The next picture is of time. Not spending time on lahw al-hadith. Being punctual. Avoid sleeping throughout the day. Don't procrastinate. Don't let a moment pass by without doing constructive work. Do not waste any time.
value time like a precious commodity, being conscious of Allah every moment, maximum usage of time for our akhirah, use time wisely. ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دن کے جو مختلف اوقات ہوتے ہیں اس میں باہر کا موسم بھی ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. روشنی کے اوقات میں ہمارا مزاج اور موڈ کچھ اور ہوتا ہے, ارلی مارننگ کچھ اور ہوتا ہے, پھر دوپہر میں ہماری طبیعت کچھ اور طرح ہوتی ہے, پچھلے پہر کچھ اور طرح, رات کو کچھ اور طرح. تو ہمیں اپنی جو ذمہ داریاں اور روٹین ہے اس کے مطابق ہی سیٹ کرنی چاہیے. سب سے اہم ترین کام پرائم ٹائم میں جب آپ سب سے زیادہ فریش ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ کی مینٹل اور فزیکل انرجی جو ہے وہ ہائٹ پہ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو دن ڈھلتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ کام کریں کہ جو اس سے لیس امپورٹنٹ ہے, اور جب آپ تھکے ہوئے ہوں تو وہ کام کریں کہ جو آپ اس وقت میں آسان طریقے سے کر سکتے ہیں. مغرب کے بعد رات کے وقت ڈیسیژن لینے والے کام اور اہم ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اس سے پھر انسان حق ادا نہیں کر سکتا اس کام کا اور اس وقت کا بھی. مثلا میں صبح کے اوقات میں پڑھتی ہوں اور پھر پڑھاتی ہوں, شام کے اوقات میں ٹیلی فون کال صرف سنتی ہوں. اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو میں صرف سنتی رہتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا بولتی ہوں. اور اگر میں صبح کے وقت شام والا کام شروع کر دوں کہ ارلی مارننگ لوگوں سے گپ شپ اور بات چیت, اور پھر شام کے وقت سوچوں کہ اب میں کسی کو کچھ پڑھا دوں, تو کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. تو جو کوالٹی ٹائم ہے وہ کوالٹی ورک کے لیے استعمال کریں. اسی لیے ارلی مارننگ کی جو عبادت ہے اور قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار اور اللہ تعالیٰ سے ایک بہترین تعلق, وہ آپ کو دن بھر کے لیے ایک زبردست انرجی دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ اپنے جو بہترین اوقات ہیں ان کو بہترین پروڈکٹیو کام کے لیے استعمال کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ کام کریں کہ جس میں آپ کو بہت سوچنا نہ پڑے. مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پہلے مشینیں نہیں ہوتی تھی, واشنگ مشین نہیں ہوتی تھی, ہاتھ سے کپڑے دھونے ہوتے تھے. تو میں نے کبھی بھی ارلی مارننگ کپڑے نہیں دھوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سارے دن کے لیے تھک جائیں اور پھر آپ کسی کام کے قابل نہ رہے. تو ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کا وقت جو ہوتا تھا اس میں کپڑے دھویا کرتی. اس سے ہوتا تھا کہ خوب ایکسرسائز ہو جاتی اور نیند بہت اچھی آتی تھی, اور اس وقت سوچنا نہیں پڑتا. کپڑے دھونے کے لیے کس سوچ کی ضرورت ہے؟ وہ ایک اتنا روٹین میں آ کے آٹومیٹک انسان ہو جاتا ہے ان کاموں کے لیے کہ آپ کو کچھ دماغ نہیں زیادہ لگانا پڑتا. تو اسی طرح ہمیشہ یہ دیکھیں کہ کون سے کام ایسے ہیں جن میں آپ کو کم سوچ لگانی پڑتی ہے. وہ ایسے وقت میں کریں جب آپ تھکے ہوئے ہوں اور بس وہ کام ہو جائے, مگر آپ کے پرائم ٹائم پہ اثر نہ پڑے. عام طور پر خواتین جیسے گھروں میں ہوتی ہیں تو وہ اپنے دن کا اول وقت جو ہے وہ صفائی میں یا دنیا کے یا گھر کے سجانے بنانے اور ان کاموں کو دیتی. ہونا یہ چاہیے کہ اول وقت پڑھنے پڑھانے اور عبادت اور ایسے کاموں کے لیے جو ہماری آخرت کے لیے کام آنے والے ہیں, خواہ ہم گھر میں ہو, خواہ ہم گھر سے باہر کہیں آ کر کام کر رہے ہوں, خواہ کچھ بھی ہو. کیونکہ جب صبح صبح ہم دنیا کے کاموں میں اور پیٹی ورک چھوٹے چھوٹے چیزوں میں وقت ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ اس کے بعد نہ کسی عبادت کا مزہ رہتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا, اور پھر ہم صرف بیزار ہو کر خود کو بھی اور دوسروں کو بھی تنگ کرتے رہتے ہیں. آپ کی ایک روح کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے نا, آپ کی ایک ذہنی ضروریات بھی کچھ ہوتی. جب آپ صبح کا وقت اپنے اندر ایک اسپرچل انرجی لے لیتے ہیں, ایک مینٹل انرجی آپ کے اندر آ جاتی ہے, تو اس کے بعد اگر آپ دنیا کے کام کر بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ خوشگوار رہتے ہیں. آپ کو دوسرے کام کرتے وقت بھی نہ بوریت ہوتی ہے اور نہ بیزاری ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے بیک آف مائنڈ کہ آپ اپنا فرض پورا کر چکے, ذمہ داری نبھا چکے ہیں اللہ کے حقوق سے متعلق اور بندوں کے حقوق سے متعلق, اور اب باقی وقت جو ہے وہ آپ دوسرے کاموں کو دیں. The next picture is of money. It's a pot of gold. Halal earning, not spent in a haram way. Give zakat, give sadaqah, spend it on family, use it to fulfill fard obligations, that is Hajj. Don't be extravagant, don't waste it, don't be stingy, spend in the way of Allah. If someone gives you money as an amana, then put it in a safe place. Make sure it doesn't get lost. Do not use it. Do not let anyone else use it. Return it when it is asked for. Make sure that it is not mixed with your own money. Be humble and don't show off. انہوں نے جو مال کے اعتبار سے جو بات کہی ہے وہ اپنے مال میں بھی حلال طریقے سے کمانا اور درست جگہ پر خرچ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی اور کا مال آپ کے پاس امانت ہے
تو اس کی بھی ویسی ہی حفاظت کرنا جیسے آپ اپنے ذاتی مال کی کرتے ہیں، اور پھر اسے استعمال نہیں کرنا، اسے اپنے مال میں مکس نہیں کرنا، اسے وقت پر جو اہل ہے یا حقدار ہے اس تک پہنچانا. مثلاً کوئی شخص اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرا یہ مال اللہ کے راستے میں لگا دیں یا کسی غریب کو دے دیں یا کسی تک پہنچا دیں، تو اس میں پہلا کام کیا کرنا چاہیے کہ اسے لے کر گن لینا چاہیے اور گن کر لکھ لینا چاہیے. خدا نخواستہ گم ہو سکتا ہے یا آگے پیچھے ہو سکتا ہے یا کوئی بھول کے دوسرا اس کو اٹھا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی خیانت کا مرتکب نہ ہو. The next picture is of the world. زمین کی تصویر. Do not litter. Do not pollute oceans or land. Respect its inhabitants. Do not cause mischief. Recycle, reuse, reduce. Reflect, ponder on signs. Travel and learn lessons. Use blessings appropriately. Be grateful. Do not destroy wildlife, plants, jungles, forests. Long-term plans to protect the environment. Do not waste water. نیچرل ریسورسز کو مس یوز نہ کیا جائے. وائز واٹر وینسڈیز. اسی طرح زمین میں اکڑ کے نہ چلیں، زمین میں پاؤں مار کے نہ چلیں، بلکہ عاجزی اختیار کریں. Transportation. Keep the transportation in good condition. Give the rights of others, that is pedestrians, passengers, etc. Do not misuse the ride by taking it to wrong places. Buy the transport with halal money. Do not do israf. Thank Allah subhanahu wa ta'ala for the convenience. Have insurance for the car. Do not do anything illegal. Do not drive illegally. Do not do anything wrong. Clean the washrooms after you use them in planes or in ships. Think and ponder while traveling. Go for Hajj if you can afford it. Drive people around for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. سفر میں ساتھیوں کا بھی خیال رکھا جائے. بعض اوقات ہم ویسے بہت خیال رکھتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لیکن اگر وہ راستے میں سو جائیں تو ہم باتیں خوب کرتے ہیں اور ان کو سوتے میں جگاتے ہیں. اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے کہیں رہ رہے ہیں یا اکٹھے کہیں جا رہے ہیں تو ہم ویسے ہر چیز کا دھیان رکھیں گے، مگر یہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی پڑھ رہا ہے یا نماز ادا کر رہا ہے یا پھر کوئی سو رہا ہے، تو اس وقت بھی اس کا دھیان رکھیں. یعنی صحیح جگہ پر پارک کرنا، اور خاص طور پر مسجدوں کے آس پاس، تاکہ عبادت گاہیں بدنام نہ ہوں. جیسے بنو سلمہ کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ جب انہوں نے مسجد کے قریب شفٹ ہونے کا سوچا تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھر، تمہارے آثار، تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھے جا رہے ہیں. تو اگر سب سے دور کہیں جگہ ملے پارک کرنے کو تو بھی دل میں ذرا ملال نہ لائیں، بلکہ الٹا اسمائل کیا کریں کہ آج مجھے اللہ کے راستے میں زیادہ چلنا پڑا، اور وہ قدم جن پر اللہ کے راستے میں خاک پڑ جائے، خاک آلود ہوں، ان پہ جہنم کی آگ حرام ہوتی. اتنے اچھے کاز کو انسان نکلے اور صرف سستی کی وجہ سے یا بے دھیانی میں یا پھر دیکھا دیکھی ایسے کام کرے تو یہ زیب نہیں دیتے. اسی طرح جو جگہیں مخصوص افراد کے لیے ہیں ان پر بھی ناجائز قبضہ نہ کیا جائے، ان کو بھی اپنا حق نہ سمجھا جائے. اور اگر آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں قریب کی جگہ اس لیے چھوڑ دوں کہ ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، کوئی عمر میں بڑا ہو، کوئی بچے والا ہو، کوئی بیمار ہو، کسی کے لیے چلنے کی کوئی دقت ہو، تو اگر میں حق رکھتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ کر دور پارک کر لیتی ہوں تو دو نیتیں شامل ہو گئی. ایک تو زیادہ قدموں کا ثواب اور دوسرے کسی اور کا جس کو آپ نہیں جانتے. اور اگر نہ بھی کوئی مجبور ہو، کسی اور کو آپ اپنی جگہ دے دیتے ہیں، کوئی مجبور نہیں بھی، یعنی اول یہ کہ آپ کسی مجبور کو دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی مجبور نہیں بھی تو بھی اگر آپ اس کو اپنے پر فوقیت دے دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی اور کا حق مارا جائے. کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہیں لکھے ہوئے نہیں ہوتے، ہر چیز کہیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوا کرتی. کچھ چیزیں ہمارے عقل اور شعور اور اخلاق کا امتحان بھی ہوتی ہیں. ایک ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے جو آپ کو کسی ملک کے قانون سے لکھی ہوئی نہیں ملیں گی، لیکن ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، مگر ہم خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اپنے سفر کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں
اور علم حاصل کرنے میں گزاریں. ممکن ہو کتاب پڑھنا تو کتاب پڑھیں. اگر وہ ممکن نہ ہو تو کوئی بھی اچھی کیسٹ تلاوت کی یا کسی لیکچر کی یا کوئی بھی نفع مند علم خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، اس کو سیکھنے میں اسے استعمال کریں. یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جس سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جس کو آپ سکھا سکتے ہیں، تو اس وقت کو بھی مفید کام میں استعمال کریں. اگر ہم ہر لمحہ آخرت کی فکر کریں اور ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ وہاں کے لیے کچھ کمائی کر لیں، تو ہمارے اندر کا احساس اور شعور جاگ جائے گا. اور جب تک اندر نہیں جاگتا نا، تو صرف اوپر سے لیپ کیا ہوا علم فائدہ نہیں دیا کرتا. اصل علم وہ ہے جو دل میں جا اترے اور پھر انسان کے احساس کو بدل دے اور اس کے بعد اس کے عمل بدل جائیں. اگر آپ گاڑی میں ایز اے فیملی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس میں اب اور کہیں کوئی نکل کے ادھر ادھر نہیں جا سکتا. قریب ترین آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فاصلے کے اعتبار سے، تو اس میں بہت اچھا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے سے سیکھے سکھائیں اور کامن گولز اور کامن گراؤنڈز پر بات کریں. گھر میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، کوئی دروازے پہ آ گیا، کوئی فون کی گھنٹی بج گئی، کوئی اور چیز یاد آ گئی، اور گھر میں چونکہ آرام کے مواقع بھی ہوتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، کچھ کھانے کو دل کرنے لگتا ہے کچھ اور، تو وہ یکسوئی نہیں آتی. یکسوئی آپ کو مخصوص مقامات پر ہی آتی ہے. اسی لیے مردوں کو نماز مسجد میں جا کے ادا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ گھر میں تو وہ نہیں ہو سکتی، اور عورتیں بھی اگر ایسی مخصوص جگہ پر پڑھیں جہاں کم سے کم ڈسٹریکشن ہو تو زیادہ بہتر. بچوں کو دعائیں سکھانے کا بہت بہترین موقع ہوتا ہے گاڑی کے اندر، اور یہ بہت درست بات ہے کیونکہ اس کے علاوہ ان کو ایک جگہ ٹکا کے بٹھانا مشکل ہوتا ہے. یہ کہتی کہ میں نے طوطا رکھا ہوا تھا اور اس کو اکثر میں گاڑی میں ساتھ لے جاتی تھی اور تلاوت لگا دیتی تھی، تو اس نے بھی اللہ کا نام سیکھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.